سارے ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ میرے آقا کے 3 بڑے معجزے ہیں۔ پہلا معجزہ قرآن مجید ہے، ایتھے سبحان اللہ کہنی سی۔ دوسرا بڑا معجزہ معراج النبی ہے، اور تیسرا بڑا معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا ہے۔ بات سنی ہے نا؟ کس کس نے سنی ہے کہ حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے؟ دایاں ہاتھ بھی اٹھائے اور بایاں بھی اٹھائے اور بولے ذرا سبحان اللہ۔ کیا ضرورت پڑی کہ حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے؟ بس یہ بتا کر بھائی حنیف صاحب کو صدا دے رہا ہوں۔ ابو جہل نے خط لکھا حبیب یمنی کو، خط میں لکھا کہ اللہ کے آخری نبی نے اعلان نبوت کر لیا ہے، تو ایسا کر اپنا لشکر لے کر آ اور اس سے کوئی ایسا امتحان لے جس میں معاذ اللہ وہ ناکام ہو جائے۔ حبیب یمنی نے خط پڑھا، یمن سے نکلا، مکے کی حدود میں داخل ہو رہا ہے۔ حبیب نے ابھی آقا کو دیکھا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ جیسے ہی مکے کی حدود میں داخل ہوا، سامنے چوٹی کے پہاڑ سے حسنین کے نانا جان تشریف لا رہے ہیں۔ دیکھا نہیں ہے، جا کر کہتا ہے کیا آپ ہیں محمد؟ حضور نے فرمایا انا محمد، میں ہوں محمد۔ کہا میں نے سنا ہے آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، 2 سوال ہیں میرے، اگر آپ نے حل کر دیے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پہلا سوال، کہا آج 14ویں کی رات ہوگی، چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمکے گا، اگر آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال، کہا پہلے پہلا حل کیجئے نا، پھر دوسرا بتاؤں گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، رات ہوگی اسی جگہ پہ آ جانا، رات ہوگی اسی جگہ پہ آ جانا۔ مکے والوں میں اعلان کروایا گیا کہ آج محمد عربی کا امتحان ہے، اور ایسا امتحان ہے جس میں معاذ اللہ وہ ناکام ہونے والے ہیں۔ مکے کے جتنے حکمران تھے بلا لیا گیا، مکے کے جتنے چودھری تھے بلا لیا گیا، مکے کے جتنے تاجر تھے بلا لیا گیا۔ اعلان کروایا گیا کہ آج محمد عربی کا امتحان ہے، اور ایسا امتحان ہے جس میں معاذ اللہ وہ ناکام ہونے والے ہیں، وہ ناکام ہونے والے ہیں۔ رات پڑی، میرے آقا اپنے حجرہ سے نکلے، پیچھے پیچھے جناب ابو بکر آ رہے ہیں، جناب عمر فاروق آ رہے ہیں، جناب عثمان غنی آ رہے ہیں، جناب مولا علی آ رہے ہیں۔ چلتے چلتے اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ اب سبھی کو انتظار ہے میرے آقا کے انگلی کے اشارے کا، ابو بکر کو انتظار ہے میرے آقا کے انگلی کے اشارے کا، عمر کو انتظار ہے میرے آقا کے انگلی کے اشارے کا، عثمان کو انتظار ہے میرے آقا کے انگلی کے اشارے کا، مولا علی کو انتظار ہے میرے آقا کے انگلی کے اشارے کا، بلکہ چاند کو خود انتظار ہے میرے آقا کے انگلی کے اشارے کا۔ یا رسول اللہ، شاہد بھائی بے جان میں تھوڑی جان ڈالیے۔ حاجی امداد اللہ حجر مکی لکھتے ہیں کہ جس بزم میں 1000 مرتبہ یا رسول اللہ کہہ دیا جائے تو کسی نہ کسی ایک شخص کو حضور کی زیارت ہو جاتی ہے۔ اب جو چاہتا ہے حضور کی زیارت ہو، کیمرہ مین بھائی ذرا کیمرہ گھما، پیچھے والے ہاتھ کھینچ کر جو حضور کے نام پر اٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول سارے بولو ذرا، اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ،
رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. سبھی کو انتظار ہے میرے آقا کے انگلی کے اشارے کا. سبھی کو انتظار ہے میرے آقا کے انگلی کے اشارے کا. ارے میرے آقا کے انگلی اٹھنے کی دیر تھی یا چاند کے دو ٹکڑے ہو جانے کی دیر؟ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. آپ کے ہاتھ اگر قیمتی ہیں تو پھر نیچے رکھیے, اگر قیمتی نہیں ہے اسٹیج سے لے کے آخری فرد تک دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ. حبیب کہتا ہے آقا میں ایمان لے آیا ہوں, کلمہ پڑھائیے. میرے حضور نے فرمایا حبیب تیرا دوسرا سوال ابھی باقی ہے. کہا آقا ایمان تو لے آیا ہوں, آپ کلمہ پڑھائیے. میرے حضور نے فرمایا حبیب جو سوال تیرے ذہن میں ہے میں محمد بتاؤں؟ تواڈی سبحان اللہ تے بھی سبحان اللہ. کہا آقا ایمان تو لے آیا ہوں, اگر آپ وہ سوال بتا دیں گے تو ایمان پختہ ہو جائے گا. حضور نے فرمایا حبیب سن, تیری پوری اولاد میں صرف ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نبینا ہے, دیکھ نہیں سکتی, چل نہیں سکتی, بول نہیں سکتی, جس کے ہاتھ حرکت نہیں کرتے. تو چاہتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے. جو بندے ہون بھی نہ بولے تو پھر حشر دے دیاڑے بھی نہیں بولن گے. کہا کہ جی چاہتا ہوں میری بیٹی ٹھیک ہو جائے. حضور نے فرمایا حبیب پھر یہاں کھڑا کیا کر رہا ہے, پہنچ اپنے گھر. حبیب گھر پہنچا, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا گھر کا مالک ہوں, دروازہ کھولو. اب جو بیٹی چل نہیں سکتی تھی وہ چل کر دروازہ کھولنے کے لیے آئی. جیسے ہی دروازہ کھلا حبیب گھٹنوں کے بل گرا. کہا بیٹی یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کہا بابا کل 14ویں کی رات تھی, اماں چھت پہ چڑھی, چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے, ایک ٹکڑا ہمارے گھر میں آ گرا, اس ٹکڑے سے ایک نورانی ہاتھ باہر آیا جو میری آنکھوں پہ لگا, میں دیکھنے لگی, جو زبان پہ لگا بولنے لگی, جو ٹانگوں پہ لگا میں چلنے لگی. کہا بیٹی تم نے پوچھا نہیں وہ کون تھے؟ کہا بابا پوچھا نا. اس ٹکڑے سے ایک آواز آئی, مجھے اماں آمینہ کا لال کہتے ہیں. یا رسول اللہ یا رسول. ایسے نہیں, جس کے ہاں بیٹی ہے اور اس کو قدر کا پتہ ہے وہ ہاتھ اٹھائے. جس کے گھر رحمت ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا اور بولے گا یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. کہا بیٹی تو نے پوچھا نہیں وہ کون تھے؟ کہا بابا پوچھا نا. اس ٹکڑے سے ایک آواز آئی,
مجھے زہرا کا بابا کہتے کیونکہ 100 وار چڑھی میں کوٹھے اتری کئی واری ہن تے آجا سونیا سجنا تو جتیوں میں ہاری چاند کو توڑ کر توڑ کے چھوڑنے والے چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے آخری مرتبہ ذرا ہاتھ ایسے بلند کیجئے یار بشارت بھائی ایک سیکنڈ جو بندہ اب تک ہاتھ نہیں اٹھا سکا وہ ضرور اٹھائے اب جو بات ہونے جا رہی ہے وہ آج کی سب سے بڑی بات ہے علامہ صاحب اور پیر صاحب دعا دیں گے باقی سارے ہاتھ اٹھائیں گے قاری منیر صاحب نے بھی اشارہ کر دیا ہے آپ ہاتھ اٹھائیں لہرائیں اور 5 مرتبہ بولنے ذرا یا رسول اللہ ہاتھ لہرا کے یا رسول اللہ 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 سونے دی گل بات نہ مکے ذکر کردیاں رات نہ مکے سجدے وچ میں تینوں ویکھاں سونیاں پھر ساری عمر رکعت نہ مکے سونیاں پھر ساری عمر رکعت نہ مکے اتھے سبحان اللہ کہنا اسی سارے بولو ذرا سبحان اللہ گرامی قدر میں ان الفاظ کے ساتھ ہی میرے شہر میاں والی سے تشریف لائے ہوئے مہمان ثنا خان پاکستان کی مرکزی محافل نعت کی زینت بھائی حنیف قمر آبادی صاحب سے میں التماس کر رہا ہوں آپ تشریف لائیے لجپال آقا کی عظیم اور بلند بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجئے بھائی فراست صاحب نے مجھے جو حکم دیا ہے میں آپ کے حکم کی تعمیر انشاءاللہ کروں گا مل کر سارے بولنے ذرا نعرہ تکبیر سارے بولو یار میرے ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ